الرحمن الرحیم دوستو، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایس گرافکس میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری ان پیج کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹرک ہے، ایک چھوٹی سی کلاس ہے، بالکل مختصر سی۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ ان پیج کے اندر ایک جو ان پیج 3 پروفیشنل آیا ہے، اس کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے شامل کی ہے، وہ کیسے کریں گے آپ۔ تو چلیے انشاءاللہ میں آپ کو آج کی یہ چیز دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے ان پیج کی ایک انٹرفیس کھلا ہوا ہے۔ میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے سارا کچھ رہے بالکل اس میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں اس کا فونٹ تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں۔ اس کو میں کر لیتا ہوں بالفرض 40 پہ، ٹھیک ہے نا۔ میں لکھتا ہوں، چلو میں پہلے بسم اللہ لکھ لیتا ہوں۔ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہی ہونی چاہیے، تو میں عام انداز میں بسم اللہ لکھ لیتا ہوں۔ یہ میں نے لکھ لیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں، یہ بالکل سمپل ہے۔ میں اس کو کاپی کر کے لے آتا ہوں نیچے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگلی چیز کیا ہو رہی ہے۔ میں اس کو کاپی کر رہا ہوں، اور کاپی کر کے میں اس کو لے آتا ہوں نچلے میں۔ یہاں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا، دو دیکھیں الگ الگ۔ اب میں اسے کرتا ہوں سلیکٹ، ہو گیا نا۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، میں ذرا زوم کرتا ہوں اس کو نا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہو چکا ہے نا۔ اب میں یہاں آتا ہوں، یہ یہاں پہ، اور یہاں پہ آ کے یہ دیا ہوا ہے کہ نوٹ، اس میں یہ ہے کہ آلویز پہ کلک کریں آپ۔ اب دیکھیں یہ کیا بن چکا ہے اس میں، دیکھ رہے ہیں آپ اس کو۔ یہ بسم اللہ کے بعد دیکھیں، با کے بعد سین تھوڑی لمبی ہو چکی ہے، لفظ اللہ دیکھیں تھوڑا سا لمبا ہو چکا ہے، اور رحمان دیکھیں اس میں یہ دیکھو ہا کے بعد تھوڑی سی یہ اس نے لمبا کر دیا اس کو، اور الرحیم تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ہے اس طرح یہ ڈیزائننگ میں استعمال ہوتا ہے، خاص کر جب آپ اس کی لکھائی کو لے جاتے ہیں اس میں کورل کے اندر یا ایڈوبی کے اندر، ایڈوبی کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر وہاں آ سکتا ہے، PS بن کے آ جاتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پر یہ آپ کو کام دیتا ہے۔ اگرچہ اس کو مزید بھی ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ بڑے اچھے انداز میں بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز، لیکن ایک اس میں بس خرابی ہے، اور وہ خرابی ہے کہ یہ صرف اس فونٹ کے ساتھ، یہ صرف نوری نستعلیق کے ساتھ خاص ہے بس، اور کسی فونٹ میں یہ نہیں آتا۔ یہ جو فونٹ ہے اس کا نوری نستعلیق، اس میں صرف یہ کام کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں شاید اگر ہو سکتا ہے کسی اور فونٹ میں تھوڑا بہت کام کر لیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بالفرض فیس اس میں بھی ہلکا، اس میں ہے ہلکا سا، بلکہ اس کے اندر تو بہتر ہے۔ یہ لفظ اللہ وہاں پہ زیادہ گھوم گیا تھا، یہاں بالکل اچھے انداز میں بن چکا ہے، دیکھیں اس کو۔ تو یہ اس میں اور بہتر ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو اس فونٹ میں کیا کریں۔ یہ جو آپ کا ہے نا، یہ دیکھیں آپ، اس کو میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا فونٹ فیض نستعلیق جو ہے نا، اس میں آپ کریں گے تو یہ اور اچھا نظر آئے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو نوری نستعلیق میں کریں۔ تو آپ اس کو فیض میں کریں۔ اچھا، ہم ذرا اس کی ایک اور کاپی لیتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں کیا کرتا ہے۔ میں اس کی ایک اور کاپی لے کے دیکھتا ہوں کہ یہ جو اس کے علاوہ ہے نیچے والا فیس کریکٹر، اس میں کیا کرتا ہے۔ یہاں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے یہ، تو اس کے لیے بس یہی بہتر ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، یہ کر کے، اور آپ اس کو نوری نستعلیق پہ کریں، یہاں سے آ کے کہ نوٹ آلویز یہ کریں۔ اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، دونوں میں کافی فرق ہے، خاص کر یہاں پہ آ کے دیکھیں، اس کو بھی اس نے بڑے اچھے انداز میں لمبا کر دیا ہے، اس کو تو ویسے بھی کیا ہوا ہے، اور لفظ اللہ جو یہاں تھوڑا سا یہ لمبا ہو رہا ہے، یہاں اس نے اچھا کر دیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اس فونٹ میں لیں، فیض نستعلیق کے اندر لیں گے تو یہ بہت اچھے انداز میں آپ کے پاس آئے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں نے آج آپ کو دو باتیں میں نے بتانی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کے نوٹ کا استعمال کیسے کریں گے، کہ آلویز اس کو آپ کیسے کریں گے، آٹو پہ کریں اس کو، یا نن کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نن پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو میں کر دیتا ہوں آٹو پہ، اس میں بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کو کریں گے آلویز پہ تو اس کے اندر آ جائے گا۔ تو کہ آلویز کے اندر یہ آئے گا، اور بہت اچھے انداز میں آپ کے لیے کام کرے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اس کو آپ استعمال کریں، دیکھیں اس کو، بہت اچھے انداز میں آپ کی ڈیزائننگ بننے والی ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ آج کی دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، سوری آپ، میں ذرا زوم کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو اچھے انداز میں ایک چیز نظر آئے۔ یہ جو آپ کا ہے نا فونٹس، اس میں آپ بالکل نیچے آئیں، تو یہ جو نیا فولڈ وہ ہے نا، نیا ورژن ہے، اس کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ اردو 1 اور اردو 2، اردو 1 اور اردو 2 کا جس کا فونٹ ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ ساری باتیں نظر آئیں۔ اردو 1 ہم کر کے دیکھتے ہیں فی الحال،
اردو 1 کا اس کا فونٹ سٹائل سلیکٹ کرتے ہیں ہم. اور اب ذرا میں اس کو زوم ختم کر کے اب میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اور قریب کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اچھے انداز میں نظر آئے. یہ دیکھیں اس کا نا، میں اپنے کی بورڈ سے کیو پریس کر رہا ہوں، یاد رکھیں کیو. دیکھیں کیا بن گیا، میں نے کیو پریس کیا اور کیا بنا دیکھیں، خوش آمدید کا ایک بہترین قسم کا بورڈ بن کے میرے سامنے آ گیا ہے. تو یہ بورڈ آپ بجائے اس کے کہ آپ جا کر وہاں کورل میں یا کسی اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں ڈیزائن کریں وہ کریں، آپ کے لیے یہ ٹیمپلیٹس کے طور پر، یہ اس کے جو ہے نا آبجیکٹس کے طور پر آپ کے لیے اس بار کے نئے ورژن میں شامل کر دیا گیا ہے. تو آپ بڑا ایزیلی خود ان پیج سے اس کو اٹھا کر وہاں لگا سکتے ہیں. آپ کوئی ہورڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی بورڈ بنا رہے ہیں، کوئی اشتہار بنا رہے ہیں، اس میں ہم نے خوش آمدید لگانا تو اب یہ لگا دیں. یہ میں نے کیوں پریس کیا، اب میں ڈبلیو پریس کرتا ہوں، دیکھیں یہ آگے نئی صدی کا آغاز آ گیا. میں تھوڑا ساتھ ساتھ آگے چلوں گا تاکہ اور چیزیں بھی آئیں. میں ذرا ٹیب سے آگے جا رہا ہوں. ای جو میرے کی بورڈ، میرا کوالٹی کی بورڈ ہے، میں اس پہ کر رہا ہوں. ای میں نے پریس کیا، دیکھو یہ آ گیا. اب میں ان تینوں کو شفٹ کے ساتھ کرتا ہوں، کیو تو کیو میں یہ آ گیا. اب ذرا شفٹ ڈبلیو، یہ آ گیا. اب میں دیکھتا ہوں اس کو شفٹ ای تو یہ آ گیا. اچھا یہ 3 میں نے کیے تھے شفٹ کے ساتھ. اب آر ہے میرے پاس، دیکھو آر سے یہ آ گیا. میں آگے جا رہا ہوں، ٹی سے دیکھو یہ آ گیا، وائی سے یہ آ گیا، یو سے دیکھو یہ آ گیا، آئی یہ آیا، او پھر یہ آ گیا، پی دیکھیں. اس طریقے سے آپ اگر اے دیکھ لیں تو یہ آ گیا آپ کے پاس. ایس دیکھیں پھر دوبارہ وہی چیز آ رہی ہے تقریباً، لیکن وہاں یہ ہے کہ خوش آمدید کی جو خا واو اور شین ہے اس کے اندر پوری پر ہے، اس میں سارا کلرڈ ہے، اور یہ صرف اس کا سٹروک لگا ہوا اندر سے یہ وائٹ ہے، تھوڑا سے فرق کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں ڈی سے اگر ڈی شفٹ کروں میں تو دیکھو دوسرا آ گیا. یہ جو مہینوں کے نام ہوتے ہیں اسلامی طور پر آپ کے لیے اچھے انداز میں لکھے ہوئے ہیں سارے یہ. اچھا جی دیکھیں یہ آیا. اب میں ذرا جی شفٹ کروں تو دیکھو یہ آ گیا. اچھا ایچ ہے، ایچ میں اگر شفٹ کے ساتھ کریں گے تو یہ آ جائے گا. جے دیکھیں یہ آیا، شفٹ کے ساتھ جے دیکھتے ہیں تو جمادی الاول آ گیا. اچھا کے دیکھیں یہ آیا، کے میں شفٹ خوش آمدید پھر آ گیا. یہ مختلف ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے. ایل دیکھیں اس کو، یہ چیز دیکھیں یہ ایک سائڈ کے بن گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک سائڈ کا ہے. میں اس کا دوسرا آپ کو میں یہ 2 چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو، 1 منٹ ٹھہریں. یہ 2 چیزیں کس کے اندر ہیں؟ یہ دونوں اگر آپ نے لگانے، ایک اس کو کوئی بیچ میں آبجیکٹ لگانا ہے اس کے لیے. سوری میں اس کا سائز بھی، ہاں اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے. یہ پھر دوبارہ نوری نستعلیق سے نیچے آ چکا، ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ایم ہے، ایم میں ادھر سے آ گیا اور تھوڑا سا اس کو آپ سپیس دے دیں اور اوپر سے کریں ایل، دیکھو دونوں طرف سے بن گیا. آپ کے پاس ایک چیز بن چکی ہے دونوں طرف سے. اب چاہیں تو اس کے بیچ میں کچھ بھی لکھیں. اب اگر آپ اپنے فونٹ سے نکل جائیں گے، یہ اس کے اندر آ گیا نا. اب میں کیا کرتا ہوں، اپنے فونٹ سے نکلتا ہوں اور میں نوری نستعلیق پہ جاتا ہوں. یہاں سے میں دیکھو نوری نستعلیق کر دیا میں نے نا. اب ان کے بیچ میں آ گیا، میں یہاں دوبارہ کہ میرے پاس جگہ ہے چونکہ، سوری میں نوری نستعلیق کروں گا یہاں پہ کیونکہ نوری نستعلیق ہی کے ساتھ میں آگے چلوں گا. اگر اردو میں نے کیا تو پھر تو وہی والا رہے گا میرا فونٹ، نوری نستعلیق. اچھا ایک سیکنڈ، با سین میم یہ میں نے کر دیا نا، دیکھو آ گیا اس کے اندر. تو میں اب اس کو نوری نستعلیق کر دیتا ہوں، یہ خود بخود نوری نستعلیق پہ چلا جائے گا. اور وہاں سے یہ دیکھو اب اس نے اٹھا لیا اس کو. تو اس کر کے اب دیکھیں اس کو دونوں کے بیچ میں آ چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ بڑے اچھے انداز میں اپنے جو ڈیزائنڈ آپ کے پاس ٹیمپلیٹس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ بس صرف یہ کام کریں، میں آپ کو دوبارہ قریب کر کے دکھا دیتا ہوں بالکل آخر میں. ابھی آپ کو آپ یہاں آئیں اور یہاں آ کے آپ اپنے لیے فونٹ اردو والا کر لیں. یہ دیا ہوا ہے اردو 1 اور اردو 2، یہ دونوں اس چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں. اردو 1 اور اردو 2 میں سے کوئی ایک فونٹ آپ سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ اپنے کی بورڈ پہ آ جائیں تو آپ کو کی بورڈ میں ہر کی کے اوپر ایک نئی چیز ملے گی.
آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں اپنے پاس، سائڈ پہ لکھیں کہ بی سے کیا آ رہا ہے، ٹی سے کیا آ رہا ہے، شفٹ کے ساتھ بی کیا دے رہی ہے، شفٹ کے ساتھ کے کیا دے رہا ہے، تو یہ آپ کو بوقت ضرورت کام آئے گا۔ ایک بہت اچھی سی ٹپ ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی بات پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔